انسانیت کے علمبردار اقوام متحدہ کا دوہرا معیار پھر بے نقاب، حماس کے حملے کی مذمت، اسرائیلی جارحیت پر خاموشی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل پر حملے کو بلا جواز قرار دے دیا، کہتے ہیں حماس نے بڑی غلطی کی، اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے مطالبے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا، وسیع تر تصادم سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی شروع کرنے کے دعوے۔ اسرائیلی ظلم و بربریت کا منہ توڑ جواب، حماس کا اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ۔ 2 روز میں اب تک 7,000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے، مجاہدین کی بحری اور فضائی تینوں اطراف سے حملے۔ حماس کے بعد حزب اللہ اور الفتح بھی میدان میں، تل ابیب پر مزید 150 راکٹ فائر، اسرائیلی کمانڈر سمیت 700 سے زائد ہلاک، 2200 زخمی۔ حزب اللہ کا مقبوضہ شیبا فارمز میں 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، درجنوں راکٹ اور گولے 3 اسرائیلی اہداف پر داغے گئے، کئی ٹینکس تباہ، متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیاں قبضے میں لے لی۔ حماس نے متعدد صہیونی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بھی بنا لیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا فلسطین کے خلاف اعلان جنگ، 12 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم، پوری طاقت سے ہر جگہ حملہ کریں گے، انتقام لیں گے، غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے، اسرائیلی قیدیوں کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، نتن یاہو کی فلسطینیوں کو کھلی دھمکی، اسرائیلی دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے فلسطینی صدر کا عوام کے نام پیغام۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے رہائشی علاقوں پر درجنوں بم گرا دیے، 480 فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی، غزہ میں اینٹی راکٹ سسٹم نصب کر دیا گیا۔ امریکہ اور مغربی اتحاد اسرائیل کی مدد کو آ گئے، نتن یاہو انتظامیہ کو ہر قسم کی مدد دینے کی پیشکش، جو بائیڈن کا صہیونی ریاست کو $8 ارب کی ہنگامی امداد کا اعلان، کہا اسرائیل مخالف کوئی فریق موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اسرائیلی ساحلوں کے تحفظ کے لیے جنگی بحری بیڑا بھی بھیجنے کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے حماس حملے کو بدترین دہشت گردی قرار دے دیا۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش، صدر عارف الوی کہتے ہیں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کے بغیر امن ممکن نہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں، اسرائیلی قابض افواج تشدد اور جبر کو فوری بند کرے، خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، عالمی برادری تنازعات کے خاتمے، شہریوں کی حفاظت اور دیر پا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ جلیل عباس چلانی کا مطالبہ، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل قرار، سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک کا عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں نبھائے، 2 ریاستی حل بھی خطے میں سلامتی، امن اور شہریوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عمان کا بھی بین الاقوامی برادری سے عالمی قوانین کے تحت کشیدگی رکوانے کا مطالبہ۔ قطر نے اسرائیل فلسطین کشیدہ صورتحال کی مذمت کرتے ہوئے تمام تر ذمہ داری نتن انتظامیہ پر عائد کر دی۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تشدد اور کشیدگی پر چین کو بھی تشویش، فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ظلم کا پرچم سرنگوں نہتے قوے کا، ظالم اسرائیل کے خلاف خاموش احتجاج، بے زبان پرندے نے اسرائیل کے جھنڈے کو چونچ سے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ حماس کے حملے کے بعد قوے کی ویڈیو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل۔ شیر کو ہرانے اور مٹانے والے کئی آئے اور گئے، بڑے میاں صاحب آج بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ 2017 میں انہیں نہ نکالا جاتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ نواز شریف کے بغیر پاکستان اور عوام رل گئے، وہ آئیں گے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے۔ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب،
کہا نواز شریف نے عوام کی خاطر اقتدار کے دن کم مشکلات زیادہ دیکھی، انہیں اقامہ جیسے مذاق پر نکالا گیا۔ نواز شریف کو کسی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں لانچ نہیں کیا، سربراہ تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2018 میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چور کو حکومت دی گئی۔ 4 سال ایسے چوکروں کی حکومت رہی جہاں گالیاں دینے والوں کو بڑی بڑی وزارتیں ملی۔ پی ٹی آئی والوں نے الزامات کی بھرمار کی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی، لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ۔ قائد نون لیگ سعودی عرب میں 4 سے 5 دن قیام کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع۔ پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے، ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں ختم کیا گیا تھا۔ نواز شریف کی روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے، پاکستان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، ترقی و خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کے سربراہ کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے غیر ملکی تارکین وطن کے اس پورے ایشو کو جو ہے وہ کراچی میں ہمارے خاص کمیونٹی کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جوڑا، ان کو تارکین وطن سے ملانا یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ایتھنک فالٹ لائن سے کھیلنے کی کوشش ہے اور کبھی بھی ہم کسی بھی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تارکین وطن کے نام پہ پاکستان کے اندر ایتھنک بنیادوں پہ نفرت پھیلائی جائے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، ہفتے کو تورخم بارڈر سے 700 خاندان افغانستان واپس چلے گئے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران 300 غیر قانونی افغان باشندے حراست میں لیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں افغان باشندوں کے پاس کتنی املاک ہیں، تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں تارکین وطن سے متعلق پالیسی 2 ٹوک اور واضح، کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چمن بارڈر سے 500 خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ 50,000 روپے سے کم تنخواہ والوں کے لیے اچھی خبر، ورلڈ بینک نے ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی۔ سفارش 2019 کے اعداد و شمار پر مبنی تھی جسے حالیہ مہنگائی اور لیبر مارکیٹ کے حالات کی روشنی میں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ بے گناہ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ ادھر سرجانی ٹاؤن نے 3 معصوم بیٹیوں کو زہر دینے والے سنگدل باپ کو پکڑ لیا۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں پولیس مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ افغانستان کے علاقے ہرات میں زلزلے سے بڑی تباہی، 2100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، 1000 سے زائد زخمی۔ 3 گھنٹے کے دوران 4 شدید جھٹکوں سے متعدد عمارتیں منہدم، درجوں دیہات تباہ ہو گئے۔ افغان بولر راشد خان کا کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز کی فیسیں زلزلہ متاثرین کے نام کرنے کا اعلان۔ سرفرنگا کول ڈیزرٹ جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلہ ختم، پری پیڈ کیٹیگری اے میں عادل نعیم مرد میدان قرار، خواتین میں گل نسرین نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔